بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن ابن علی اسلام کے دوسرے امام تھے اور مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا تھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا نام حسن، لقب مجتبیٰ اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ مقطوع النسل نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اسلام نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ سب سے پہلے آپ کے بڑے نواسے کا نام قرار پایا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئیں۔ مثلاً حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بہشت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ خداوند میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا۔ اور اس طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر کے دونوں نواسوں کے بارے میں کثرت سے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت صراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرا نواسہ ہی نہیں بلکہ میرا فرزند کہنا درست ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک غیر معمولی صفت جس کے دوست اور دشمن سب معترف تھے وہ حلم کی تھی، جس کا اقرار مروان بن الحکیم نے بھی کیا، جو کہ اموی خانوادے سے تعلق رکھتا تھا۔ خیال رہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک مخاصمت کی فضا قائم رہی۔ حکومت شام کے حامی صرف اس لیے جان بوجھ کر سخت کلامی اور بد زبانی کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو غصہ آ جائے اور کوئی ایسا اقدام کریں جس سے آپ پر عہد شکنی کا الزام عائد کیا جا سکے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکائے جائیں، مگر آپ ایسی صورتوں میں حیرت ناک قوت برداشت سے کام لیتے تھے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا تمام مال راہ خدا میں لٹا دیا اور 2 مرتبہ تمام ملکیت یہاں تک کہ اساس البیت اور لباس تک راہ خدا میں دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ایک پرآشوب دور تھا۔ روایت میں ہے کہ اشاش بن قیس کی بیٹی جودہ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی، اس کے ذریعے سے شورش پسندوں نے امام پاک کو زہر دلوایا۔ زہر اس قدر قاتل اور سریع الاثر تھا کہ امام کے
کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور خون کی الٹیوں میں گوشت کے لوتھڑے آنے لگے۔ ایسے وقت میں کہ جب امام نے جان لیا کہ آپ کی رخصت کا وقت آ پہنچا ہے تو آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور اسرار امامت اور اہل بیت ان کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اگر اس میں مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون بھی گرنے نہ پائے۔ میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ماہ صفر کی 28 تاریخ سن 50 ہجری کو امام پاک زہر کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے مطابق ان کی تدفین روضہ رسول میں کرنا چاہی، تاہم سیاسی ماحول اور مدینے میں شورش پھیلنے کے اندیشے کے سبب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی تدفین ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لحد کے نزدیک جنت البقیع میں کی گئی۔